اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کی ملاقات تھی۔ پیارے دوستو، نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی اور نور بھری رات تھی، جب حضور پاک نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جائیں اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور پاک کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں، ان میں ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا اور وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ اس براق نے عرض کی کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کا حضور پاک سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لے لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور پاک اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے ان کے کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد احرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور پاک حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کے سینے انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور پاک کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور پاک کو لینے کے لیے آئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور پاک کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ دوستو، جب یہ براق بلندی کی طرف جاتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور پاک نے جب براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے۔ براق نے خوشی کے مارے اچھلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور پاک اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور پاک کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور پاک نے تمام نبیوں کی امامت کرائی اور پھر اس کے بعد حضور پاک نے آسمانوں کی طرف سفر طے کیا۔ ہر آسمان پر حضور پاک نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی اور پھر حضور پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور پاک کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی۔
پیارے دوستو، اس طرح حضور پاک کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔